مستحاضہ کے لیے جو افعال واجب ہے، مستحاضہ کی تینوں اقسام ہے، قلیلہ ہے چاہے متوسطہ ہے چاہے کثیرہ ہے، ان کے اوپر جو بھی افعال واجب ہیں، یعنی قلیلہ کے اوپر ہر نماز سے پہلے شرمگاہ کو دھونا، کپڑے یا روئی کو تبدیل کرنا اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ ترک کر دے گی تو وہ نماز جو پڑھے گی اس کی نماز باطل ہے۔ مستحاضہ قلیلہ ہو یا متوسطہ، اگر نماز کے علاوہ وہ کام انجام دینا چاہتی ہو کہ جس کے لیے وضو ہونا شرط ہے، مثلا اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن کے الفاظ سے مس کرنا چاہتی ہے، تو نماز ادا کرنے کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وضو کرے، اور وہ وضو جو نماز کے لیے کیا تھا کافی نہیں ہے، چونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ قلیلہ اور متوسطہ یہ دونوں خواتین وہ ہے کہ جو فقط وضو کو انجام دیتی ہیں، ان کے اوپر متوسطہ کے لیے دن میں ایک ہی غسل ہے کہ جو صبح کی نماز کے لے کر لے گی فجر کے ٹائم پہ تو اس کو پورے دن چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ قلیلہ اور متوسطہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرتی ہیں، اور اسی طرح اگر وہ ان افعال کو انجام دینا چاہتی ہیں، مثلا قرآن مجید پڑھنا چاہتی ہیں یا قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا چاہتی ہیں، تو ان صورتوں میں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید احتیاط واجب کی بنا پر وہ دوبارہ وضو کریں اور وہ نماز پڑھیں۔ بالکل اسی طرح وہ اگر مستحب نمازیں بھی پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے وضو کر کے آئیں پھر مستحب نماز کو انجام دیں۔ جس مستحاضہ نے اپنے واجب غسل کر لیے ہوں اس کا مسجد میں جانا، وہاں ٹھہرنا اور وہ آیات پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے شوہر کا اس کے ساتھ مجامعت کرنا حلال ہے، خواہ اس نے وہ افعال جو وہ نماز کے لیے انجام دیتی تھی، مثلا روئی اور کپڑے کے ٹکڑے کا تبدیل کرنا انجام نہ دیے ہوں، بلکہ یہ افعال بغیر غسل کے بھی جائز ہیں۔